مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے. حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے. جاہلوں کو تو نہیں چھوڑنے والا دجال. اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں, یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے, کثرت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. صحیح بخاری میں 110 نمبر اور صحیح مسلم میں 4 نمبر یہ حدیث متفق علیہ, اور یہ خبر متواتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں شدید وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھتے ہیں. ایک طبقہ اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے جن کا دن رات کا کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو علماء سے بدظن کر کے, علماء کی نفرت دلا کے علماء کی جگہ خود لے لی جائے اور دنیا کا منصب بھی سنبھال لیا جائے اور دین کا جو منصب ہے وہ بھی سنبھال لیا جائے. اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کو علماء سے بدظن اور متنفر کیا جائے. ایک نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر جس کا دن رات کا کام یہ ہے, جس کا ہر دوسرا تیسرا بیان یہ ہوتا ہے کہ علماء آپ کو یہ حدیث بیان نہیں کریں گے, علماء یہ حدیث آپ کو نہیں سنائیں گے. پتہ نہیں علماء یہ حدیث لوگوں کے سامنے کیوں بیان نہیں کرتے. اب میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا کہ علماء حدیث کیوں بیان نہیں کرتے. اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب دجال آئے گا تو حدیث پہ موجود ہے کہ سب سے پہلے دجال کی سب سے زیادہ پیروی اور بیعت علماء کریں گے, علماء اور عورتیں کریں گی. اور علماء کا بالخصوص اس نے نام لیا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی اور اس کی بیعت جو ہے وہ علماء کریں گے. ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ جھوٹ باندھا ہے عوام کو, سیدھے سادے مسلمانوں کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے اور علماء سے بدظن کرنے کے لیے. ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث وعید بیان کرتی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث, آخر زمانے میں ایسے دجال کذاب لوگ آئیں گے جو تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, وہ احادیث تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی. جب ایسے لوگ آئیں جو تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوگی, تو فرمایا ایاکم و ایاہم, ان سے بچ کے رہو, ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی کہ ایسے لوگ آئیں گے, جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے میری طرف منسوب کریں گے. اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یا تو احادیث ایسی جھوٹی بنا کے پیش کریں گے, بیان کریں گے, یا یہ کہ احادیث بیان کر کے اس میں تعریف معنوی کا ارتکاب کریں گے. تو دونوں مجرم ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف حدیث منسوب کر دی اس موٹیویشنل اسپیکر نے کہ علماء جو ہے وہ دجال کے سب سے زیادہ پیروکار بنیں گے اور سب سے زیادہ دجال کی بیعت کریں گے. تو اب یہ حدیث دنیا کائنات کے کسی ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. پھر اسی موٹیویشنل اسپیکر نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ایک اور روایت بیان کی اور کہا کہ یہ حدیث پتہ نہیں علماء کیوں بیان نہیں کرتے کہ دجال جو ہے وہ پھدک کے آسمان کی طرف جا رہا ہے, زمین سے باؤنس ہو رہا ہے اور اس کو ویڈیو میں جکڑا ہوا ہے اور پھر اس کو نیچے لا جاتا ہے اور باؤنس ہو کے وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے زنجیروں سے. اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی جو کہ صحیح حدیث ہے, زیادہ صحیح ہوئے حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا, وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے, باؤنس ہو رہا ہے, آسمان میں لگ رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے. صحیح حدیث ہے جی جی بالکل 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 100% مستند حدیث ہے, ہر طریقے سے متفق علیہ ہے. حالانکہ یہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے متفق علیہ,
मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी जिस पर इत्तिफाक किया गया है। और ये इस्तिलाह वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ जिस हदीस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफ़िक़ हों, यानी दोनों ने इत्तिफाक कर लिया हो, बुखारी मुस्लिम में हदीस आई हो, उसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये उलमा की जगह लेना चाहते हैं और फिर उलमा से मुतनफ़िर और बज़्ज़न करने के पीछे जो इनके साजिश और प्लानिंग है वो भी यही है कि ताकि हम अवाम को उलमा से बज़्ज़न करें, मुतनफ़िर करें, दूर करें और उनकी जगह हम खुद ले लें। और फिर ये दावा करेंगे कि उलमा पता नहीं ये हदीस क्यों नहीं बयान करते, ये हदीस आपको उलमा नहीं बताएंगे। भाई उलमा क्यों नहीं बताएंगे? उलमा की क्या उसमें गर्ज पोशीदा है कि उलमा किसी हदीस को बयान नहीं करेंगे? अगर कोई आलिम किसी हदीस को बयान नहीं करता तो देखें, हदीस दीन है, ये इल्म है, और इल्म की बात, दीन की बात, इसके बयान करने के हमारे दीन ने तकाजे रखे हैं। जो दीन का आलिम है, बाकायदा दीन को जिसने पढ़ा है, दीन के तकाज़ों को समझता है, तो वो ये बात भी जानता है कि दीन की मंशा और मुराद क्या है, दीन की कौन सी बात कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में हदीस नंबर 126 के ऊपर और 127 के ऊपर 127 के ऊपर ये उन्वान कायम किया है, बाब मन खस्स बिल इल्म कौमन दूना कौमिन कराहियत अल्लाह यफ़हमू। इल्म देने के लिए एक कौम को खास कर लेना दूसरी कौम को छोड़कर, कि एक कौम को इल्म देना है और दूसरी कौम को इल्म की बात, ये इल्म की बात नहीं बतानी, कराहियत अल्लाह यफ़हमू, इस बात को नापसंद करते हुए कि वो इसको समझ नहीं सकेंगे, वो इसकी मुराद तक, मंशा तक नहीं जा सकेंगे, लिहाजा ये बात उनके सामने बयान नहीं करनी। और इसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान लेके हदीस नंबर 127 सही बुखारी की, हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून। मौला अली फरमाते हैं, लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं, बिमा यारिफून ए यफ़हमून। फतुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इसका तर्जुमा किया ए यफ़हमून, यानी तुम लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। अतुहिब्बूना अन युकद्दब अल्लाह व रसूलुहु, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाया जाए, लोग अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाना शुरू कर दे, तुम ये चाहते हो? लिहाजा ऐसी हदीसें लोगों के सामने बयान ना करो जिसको वो समझ नहीं सकते। और फिर 129 नंबर हदीस इमाम बुखारी लेके आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक हदीस बयान की, तो उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर मैं लोगों को जाके इसकी खुशखबरी सुना दूँ, अला उबश्शिरुन्नास, क्या मैं लोगों को इसकी खुशखबरी सुना दूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इन्नी अखाफु अन यत्तकिलू, ये हदीस तुमने लोगों के सामने बयान नहीं करनी, मुझे डर है कि वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को हदीस बयान करने के बाद कहा कि तुमने ये हदीस आवाम के सामने, लोगों के सामने बयान नहीं करनी। तो ये तो दीन का तकाजा कि हर बात हर बंदे के सामने बयान नहीं करनी। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक उनके साथ बात करो। अनज़िलुन्नास अला क़द्रि मनाज़िलिहिम, लोगों को उनके मर्तबे के मुताबिक रखो। और सही बुखारी में हदीस नंबर 126 के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, बाब मन तरक बअदल इख्तियार मखाफत अन यक़सुर फ़हमु बादिन्नास अन्हु फ़यक़उ फ़ी अशद्द मिन्हु। बाज़ इस बात के बयान में कि बाज़ चीज़ों को, इख्तियारी चीज़ों को तर्क कर देना इस डर की वजह से कि बाज़ लोगों की फाम और समझ उसको उस तक नहीं पहुंच सकेगी, बस वो इससे बड़ी चीज़ में वाक़या हो जाएंगे। और सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला का कौल हदीस नंबर 14 में लेके आए कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा अंत बिमुहद्दिसिन कौमन हदीसन ला तबलुगु उक़ूलुहुम इल्ला कान लिबादिहिम फितना। तू किसी कौम से हदीस बयान करने वाला नहीं है कि जहाँ तक उनकी अकल नहीं जाती, इल्ला कान लिबादिहिम फितना, मगर वो बाज़ के लिए फितना होगी। यानी जब उनकी अकल वहाँ तक नहीं जाएगी, वो उसको समझ नहीं सकेंगे, उसकी मंशा और मुराद तक नहीं पहुँच सकेंगे, तो फिर वो हदीस उनके लिए फितना बन जाएगी। तो ये तो दीन का तकाजा और दीन की मंशा है कि हर हदीस और हर बयान अवाम के सामने, लोगों के सामने बयान नहीं करना। जो दीन का आलिम है, वो दीन को जानने वाला ये भी समझता है कि दीन का तकाजा क्या है और दीन की बात कहाँ करनी और कहाँ नहीं करनी। और ये हर दूसरी तीसरी गुफ्तगू में ये कहेगा मोटिवेशनल स्पीकर कि उलमा पता नहीं ये हदीस क्यों नहीं बयान करते। और फिर एक पॉडकास्ट के दौरान इसने उम्मत मुस्लिमा के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को 1 अरब 70 करोड़ तक पहुँचाया
اور اس امت کی بعض نسلوں نے اس امت کو پھر دوبارہ صفر پہ کھڑا کر دیا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی اسلام نے 0 سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام 0 پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے، میں لیٹس اسٹارٹ ود دوبارہ صفر پہ لے آئے. اور اس وقت تو کہتا کہ کوئی مومن ہی نہیں ہے. جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے، اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک صحابی کی مثال دے کے نا یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد طائف کے فتح کے بعد دنیا میں اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالی. حالانکہ یہ امت خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو امت خیر کہا گیا، اس امت کو امت وسط کہا گیا. یہ امت جو ہے یہ آخری امت ہے، یہ افضل ترین امت ہے اور یہ امت قیامت تک جائے گی. ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے جو لوگ ہیں وہ خیر پر ہیں اور بعد والے خیر میں کم ہوتے جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ امت نعوذ باللہ تعالیٰ بالکل مٹ جائے، ختم ہو جائے، سارے کافر ہو جائیں اور ان میں سے مومن کوئی نہ رہے. یہ بالکل ایک بہت بڑا دین کے اوپر افطرا اور بہتان ہے اور اس امت مسلمہ کی انسلٹ اور توہین ہے جو اس موٹیویشن اسپیکر نے کی ہے کہ یہ امت جو اس وقت صفر پر کھڑی ہے اور یہ امت میں اس وقت تو مومن کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. حالانکہ اس امت کے اندر ہر دور میں ہر زمانے میں قیامت کی صبح تک ایمان والے بحمد تعالیٰ قائم ہیں. بلکہ اس امت کی تو یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس امت کو تو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ یہ امت اس وقت اس میں سے ایمان والے ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت کوئی مومن نہیں ہے اور یہ امت اس وقت نعوذ باللہ تعالیٰ صفر پر کھڑی ہے. یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ دینی مراکز، یہ قرآن کی تلاوت، یہ حدیث کی تلاوت اور دین کا جتنا کام ہے اس کو سارے کے سارے کو نعوذ باللہ تعالیٰ صرف اپنی اس سوچ کے مطابق موٹیویشنل اسپیکر نے صفر کے برابر قرار دی ہے جو کہ دین کے اوپر بہت بڑی جسارت ہے.